ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جارج اورویل کے جس ناولہ کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اینیمل فارم، یعنی جانورستان، یعنی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔ اس ناولہ کا فل ٹائٹل ہے اینیمل فارم اے فیئری سٹوری۔ یہ بیسیکلی ایک ناولہ ہے۔ ناولہ ایسی سٹوری کو کہتے ہیں جس کی لینتھ ناول سے ذرا چھوٹی ہو لیکن شارٹ سٹوری سے بڑی ہو۔ یہ ناولہ سب سے پہلے 17 اگست 1945 میں پبلش ہوا اور یہ بیسیکلی سیٹریکل ناولہ ہے۔ سیٹریکل ناولہ ایسے ناولہ کو کہتے ہیں جس میں سوشیو پولیٹیکل کرٹیسزم کو زیر بحث لایا جائے، یعنی ایسے ٹاپکس، ایسے موضوعات، ایسے سوشل اور پولیٹیکل ایشوز جن کے بارے میں لکھنے سے رائٹر خوفزدہ ہو، ڈرتا ہو، لیکن انہیں ایک ایسی سٹوری کی شکل میں بیان کرے جس کا مقصد اپنا پیغام ریڈر تک پہنچانا ہو، لیکن وہ پیغام ہڈن ہوتا ہے، یعنی اس سٹوری کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ ناولہ ایک پولیٹیکل سٹائر ہے، یعنی یہ جوزف اسٹالن کے خلاف لکھا گیا ہے جسے آئرن مین آف سوویت یونین کہا جاتا ہے، اور یہ کمیونزم 1917 میں آنے والے رشین ریولوشن کے اگینسٹ لکھا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ایلیگوریکل ناولہ ہے۔ ایلیگوریکل ورک ایسے ورک کو کہتے ہیں جس میں ایک تو سطحی سٹوری ہوتی ہے، یعنی سپرفیشل سٹوری ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ہڈن سٹوری ہوتی ہے جسے امیجز کی مدد سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک فیبل بھی ہے۔ فیبل ایسی سٹوری کو کہا جاتا ہے جس میں جانوروں کے ذریعے انسان کو کوئی مورل لیسن دیا جاتا ہے۔ یہ سٹوری ریبل اینیملز کے بارے میں ہے جو کہ انسانوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی فریڈم، ایکویلٹی اور ہیپینس کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان جانوروں کا سربراہ ایک سور تھا جس کا نام نپولین تھا۔ اس کی وجہ سے یہ جو ریبیلین تھی یا یہ جو بغاوت یا انقلاب تھا وہ الٹیمیٹلی ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو گیا۔ اس ناولہ کا انٹروڈکشن دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کی سٹوری کی جانب۔ یہ ٹوٹل 10 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر میں ریولوشن یعنی انقلاب کا سبق ملتا ہے۔ تمام جانور انگلینڈ میں ولنگڈن کے نزدیک مینر فارم میں رہتے ہیں، یعنی جس فارم میں وہ تمام جانور رہتے ہیں اس کا نام مینر فارم ہے۔ اس مینر فارم کے اونر یعنی مالک کا نام ہے مسٹر جونز۔ وہ پہلے تو بہت اچھا آدمی تھا، لیکن اس کے بعد اسے گیمبلنگ کی عادت پڑ گئی جس وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد وہ بہت پریشان رہنے لگ گیا اور جانوروں کو بھی اس نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے متعلق اس نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر لیا اور وہ بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگ گیا، بہت زیادہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا۔ وہ تمام جانوروں کے ساتھ ظالم تھا سوائے ایک کوے کے جس کا نام موزیس تھا۔ اس کے لیے وہ تھوڑا سا رحم دل تھا کیونکہ اسے وہ روٹی کے ٹکڑے شراب میں بھگو کر کھلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اولڈ میجر جو کہ ایک بوڑھا سور ہے، وہ تمام جانوروں کو پیغام پہنچاتا ہے کہ تمام جانور ایک کھیت میں اکٹھا ہوں گے، وہاں پر وہ کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا اس سے پہلے مینر فارم میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اولڈ میجر تمام جانوروں کو اکٹھا کر کے اپنے ایک خواب کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، تو اس کی ہدایت کے مطابق تمام جانور رات کے وقت جب مسٹر جونز سو رہا ہوتا ہے ایک کھیت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پر اولڈ میجر تمام جانوروں کو انسانوں کے خلاف انہیں ابھارنا چاہتا ہے۔ وہاں تمام جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں سوائے موسیس کے جو کہ ایک کوا تھا۔ جب تمام جانور اس کھیت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اولڈ میجر کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے انہیں بتاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، میری موت واقع ہونے والی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان جانوروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور جانوروں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی کام پر لگا دیا جاتا ہے اور ہم تمام جانور غلاموں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو خوراک مہیا کرتے ہیں، دودھ مہیا کرتے ہیں، انڈے
اور وول یعنی اون مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انسانوں کو گوشت بھی مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں انسان ہم سے چھین لیتے ہیں اور یہ ان تمام چیزوں کو خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بیچ کر اس سے پروفٹ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم تمام جانور محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا پھل انسانوں کو ملتا ہے۔ انسان خود تو کوئی بھی محنت کرنے کے قابل نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارا جو فضلہ ہے وہ بھی ان کے کھیتوں کے لیے کھاد یعنی فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کسائیوں کے پاس بیچ دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارا گوشت بھی بیچتے ہیں اور ہماری کھال بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم انسانوں کو شکست دے دو، انسانوں سے آزادی حاصل کر لو، کیونکہ انسان خود کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب تم انسانوں سے آزادی حاصل کر لو تو انسانوں کے طور طریقے اپنانے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا۔ دو ٹانگوں والے انسانوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، اور چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں وہی تمہارے دوست ہیں، اور دو ٹانگوں والوں میں صرف پرندے ہی تمہارے دوست ہوں گے، کیونکہ ان کے پر ہوتے ہیں، انسانوں کے پر نہیں ہیں۔ اس لیے دو ٹانگوں والے جانداروں میں سوائے پرندوں کے کسی اور کے ساتھ دوستی مت رکھنا، اور انسانوں کی نقل کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا۔ جیسا کہ تم کبھی بھی باقاعدہ گھروں میں نہیں رہو گے، کیونکہ گھروں میں تو انسان رہتے ہیں، نہ ہی تم بیڈ یعنی بستر پر سویا کرو گے، نہ ہی انسانوں کی طرح کپڑے پہنو گے، اور نہ ہی تم الکوہل، ٹوبیکو یعنی تمباکو استعمال کرو گے، اور نہ ہی تم کبھی بھی پیسوں کا لین دین کرو گے، اور نہ ہی کبھی کوئی بزنس یا تجارت کرو گے۔ یہ تمام کام انسان کرتے ہیں، اس لیے تم یہ کام نہیں کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے جو کام ہیں وہ بہت ہی برے کام ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کو نہ تو اذیت دے گا اور نہ ہی اسے قتل کرے گا۔ لیکن اس سپیچ میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ all animals are equal، یعنی تمام جانور برابر ہیں۔ اس پر اولڈ میجر کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میجر کی جو تھیوری ہے اسے اینیملزم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ جانوروں کے حقوق میں پہلی سپیچ ہے جو کہ اس نویلا میں آئی ہے۔ اس کے بعد اولڈ میجر اپنا خواب تمام جانوروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جو کہ انسانوں کی ایکویلٹی اور فریڈم سے متعلق ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنگ خود سے ہی لڑنی پڑے گی، اور مسٹر جونز سے جتنی جلدی ہو سکے آزادی حاصل کر لو۔ اس کے بعد وہ ایک انقلابی قسم کا گانا بھی انٹروڈیوس کرواتا ہے، جس کا ٹائٹل ہے بیسٹس آف انگلینڈ، یعنی انگلینڈ کے درندے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اسی گانے کو سن رہا ہے جو کہ وہ بچپن میں گایا کرتا تھا، اور ساتھ ہی وہ اس گانے کو گانا شروع کر دیتا ہے، اور تمام جانور اس کے ساتھ ساتھ اس گانے کو گانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ جانور تو اس گیت کو میمورائز کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی زبانی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گانے کا ٹیکسٹ یہ تھا: بیسٹس آف انگلینڈ، بیسٹس آف آئرلینڈ، بیسٹس آف ایوری لینڈ اینڈ کلائم، hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, tyrant man shall be overthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Rings shall vanish from our noses, and the harness from our back. Bit and spur shall rust forever, cruel whips no more shall crack. Riches more than mind can picture, wheat and barley, oats and hay, clover, beans and mangel morsels shall be ours upon the day. Bright will shine the fields of England, purer shall its water be, sweeter yet shall follow its breeze on the day that sets us free. For that day we all must labor, though we die before it break. Cows and horses, geese and turkeys, all must toil for freedom's sake. Beasts of England, beasts of Ireland, beasts of every land and clime, hearken well and spread my tidings of the golden future time.
یعنی اس میں اس نے یہی بتایا ہے کہ ایک دن آئے گا جب تمام جانور انسانوں سے آزادی حاصل کر لیں گے، اس آزادی کی جنگ میں تمام چھوٹے بڑے جانور شریک ہوں گے اور وہ انسانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، ان کی غلامی ختم ہو جائے گی اور جانوروں کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ جانوروں کی اپنی ہی ملکیت آ جائیں گی۔ جب تمام جانور مل کر اس گیت کو گا رہے ہوتے ہیں تو ایک شور پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مینر فارم کا جو آنر ہے یعنی مسٹر جونز وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ تمام جانوروں کو اپنے ہنٹر سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، جس سے یہ میٹنگ ڈسپرس ہو جاتی ہے، یعنی یہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر چیپٹر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چیپٹر 2 میں اولڈ میجر 3 دن کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور 2 جوان پگز یعنی سور جن کا نام سنو بال اور نیپولین ہے وہ تمام جانوروں کے ہیڈ بن جاتے ہیں، اور ایک اور سور جس کا نام سکویلر ہے وہ بہت اچھا مقرر ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، وہ ان کو اسسٹ کرتا ہے یعنی ان کا معاون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سنو بال اور نیپولین باقی تمام جانوروں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ وہ مسٹر جونز کو اس فارم سے بھگا دیں۔ ایک دن مسٹر جونز جو کہ اس مینر فارم کا مالک ہے وہ تمام جانوروں کو چارہ دینا بھول جاتا ہے۔ اس پر تمام جانور غصے میں آ جاتے ہیں، وہ مشتعل ہو کر مسٹر جونز پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس پورے کے پورے فارم پر قابض ہو جاتے ہیں، اور مسٹر جونز کو اپنے ساتھیوں سمیت اس فارم سے فرار ہونا پڑتا ہے۔ جیسے ہی تمام جانور آزاد ہوتے ہیں ان کے جو زنجیریں ہیں، ان کی جو چینز ہیں، انہیں فوراً توڑ دیا جاتا ہے اور اینیمل فارم کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد نیپولین کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب جانور تمام دنیا پر قبضہ کر لیں گے، لیکن یہ ہمارا اینیمل فارم جو ہے وہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہوگا، اس تحریک کا آغاز یہیں سے ہوا ہے، اس لیے جب ہماری جانوروں کی پوری دنیا پر گورنمنٹ بنے گی، پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی تو اس کا سینٹرل پوائنٹ یہی اینیمل فارم ہوگا۔ اس فارم پر قبضہ کرنے کے بعد اس فارم سے تمام انسانوں کی جتنی بھی نشانیاں ہیں انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مسٹر جونز کا جو گھر تھا وہ بہت زیادہ ڈیکوریٹڈ تھا لیکن اسے نیشنل میوزیم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر پڑی ہوئی تمام شراب کی بوتلیں توڑ دی جاتی ہیں، اور اس مینر فارم کو سنو بال اینیمل فارم کا نام دے دیتا ہے اور پینٹ کے ساتھ اینیمل فارم باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جانور اپنے لیے 7 کمانڈمنٹس طے کر لیتے ہیں، لیکن ان میں جو آخری ہے یعنی آل اینیملز آر ایکول یعنی تمام جانور برابر ہیں، اسے بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ 7 کمانڈمنٹس آف اینیمل کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ تھا وٹ ایور گوز اپون 2 legs از این enemy، یعنی کچھ بھی ہو جائے 2 ٹانگوں والا ہمارا دشمن ہے، یعنی جو انسان ہیں وہ جانوروں کے دشمن ہیں۔ سیکنڈ کمانڈمنٹ یہ ہے وٹ ایور گوز اپون 4 legs اور ہیز ونگز از آ فرینڈ۔ پہلے کمانڈمنٹ پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ 2 ٹانگوں میں پرندے بھی شامل ہیں، لیکن دوسرے کمانڈمنٹ میں اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو پرندے ہیں یعنی جو ونگز والے ہیں، پروں والے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، چاہے ان کی 2 ہی ٹانگیں کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ کمانڈمنٹ تھا نو اینیمل شیل ویئر کلوتھس، کہ کوئی بھی جانور کپڑے نہیں پہنے گا۔ نیکسٹ ہے نو اینیمل شیل سلیپ ان بیڈ، کوئی بھی جانور بستر پر نہیں سوئے گا۔ نیکسٹ ہے نو اینیمل شیل ڈرنک الکوہل، کوئی بھی جانور شراب نہیں پیے گا۔ نیکسٹ ہے نو اینیمل شیل کل اینی ادر اینیمل، کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا۔ اور لاسٹ ہے آل اینیملز آر ایکول، تمام جانور مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تمام کمانڈمنٹس پینٹ کے ساتھ اس فارم پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر چیپٹر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ چیپٹر میں تمام جانور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور وہ سوروں کی زیر نگرانی بغیر کچھ چوری کیے بہت زیادہ محنت سے فصل کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور سور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جانور خوش تھے کہ اب انہیں ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ اگرچہ ان کی محنت بڑھ جاتی ہے اور انہیں خوراک کم دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جانور آزادی کی وجہ سے خوش تھے کہ ان کی چینز یعنی ان کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔
اس کے بعد ہر سنڈے کو انہیں چھٹی دی جاتی تھی اور ہر سنڈے کو ایک جلسہ منعقد کیا جاتا تھا، ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں گرین کلر کا فلیگ بلند کیا جاتا تھا، اور اس فلیگ کی رنگت تو گرین تھی جو کہ انگلینڈ کے سرسبز و شاداب کھیتوں کا سمبل تھا، اور اس گرین کلر کے فلیگ کے اوپر ایک ہوف یعنی ایک سم اور ایک ہارن یعنی ایک سینگ کو سفید رنگ کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا، اور یہ ہوف اور جو ہارن ہیں یہ ریپبلک آف دا اینیمل کو ریپریزنٹ کرتے تھے، یعنی اس کا سمبل تھے، یہ جانوروں کا سمبل تھے، اور یہ اس چیز کا بھی سمبل تھے کہ ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جب اس دنیا سے انسانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر جگہ جانوروں کی حکومت ہوگی، تو اس وقت یہ جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا جس پر جانوروں کے ڈیفرنٹ پارٹس آف باڈی کو پینٹ کیا گیا ہوگا۔ جس گرین کپڑے کے ساتھ اس فلیگ کو بنایا گیا تھا وہ سنو بال نے مسٹر جونز کے گھر سے ایک میوزک ٹیبل سے اٹھایا تھا جو کہ اس کے اوپر بچھایا ہوا تھا۔ ہر سنڈے کو جب چھٹی کے دن ایک میٹنگ ہوتی تو یہ فلیگ لہرایا جاتا، اس کے بعد اس میٹنگ میں بہت سی قراردادیں پیش کی جاتی، لیکن وہ قراردادیں صرف سور ہی پیش کرتے تھے اور انہی کو اس پر بحث کرنے کا حق تھا۔ عام جانور نہ تو قرارداد پیش کر سکتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کی ڈسکشن میں حصہ لے سکتے تھے۔ جب میٹنگ ختم ہو جاتی تو اس کے بعد شام جو تھی وہ بہت ہی زیادہ حسین ہوتی، بہت زیادہ انجوائمنٹ کے سورسز مہیا کیے جاتے، ڈیفرنٹ قسم کی پارٹیز ہوتی اور ڈانسز ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سنو بال تھا اس نے دوسرے جانوروں کو لکھنا اور پڑھنا سکھانا شروع کر دیا، جبکہ جو نیپولین تھا اس نے اپنے کتوں کو اینیملزم کے کچھ اصول سمجھانا شروع کر دیے۔ اب جانوروں کی محنت کی وجہ سے جو فارم تھا اس میں خوراک تو بہت زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور جو سور تھے انہوں نے اپنے آپ کو از خود ہی اس فارم کا لیڈر کنسیڈر کر لیا تھا، اس لیے انہی کا قبضہ پوری کی پوری خوراک پر تھا، جیسا کہ دودھ اور جو سیب تھے یعنی ملک اور ایپلز پر انہی کا ہی قبضہ تھا، وہ عام جانوروں کو نہیں ملتے تھے۔ جب دوسرے جانوروں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ انہیں ایپل اور ملک کیوں نہیں ملتے، تو جو سکویلر تھا جو کہ ایک بہت بڑا مقرر تھا اس نے جانوروں کو مطمئن کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سور جو ہیں وہ اس فارم کو چلا رہے ہیں، اس کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ان پر ہے، اس لیے انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر سوروں کو اچھی خوراک نہ دی گئی تو دوبارہ سے انسان اس فارم پر حملہ کریں گے اور اس فارم کو جانوروں سے چھین لیں گے، اس لیے اس فارم کی حفاظت کی ذمہ داری جو کہ سوروں پر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ انہیں اچھی سے اچھی خوراک مہیا کرے۔ اس پر تمام جانور مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ جانور اس بات پر بھی متفق ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے دودھ اور سیبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تمام ایپلز اور ملک صرف اور صرف سوروں کے لیے ہی مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس پر چیپٹر 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چیپٹر 4 میں فرسٹ بیٹل کا ذکر ہے، جسے بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس اینیمل فارم کے دو بیسک نیبرز تھے۔ پہلے نیبر کا نام تھا فاکس ووڈ، جو کہ مسٹر پلنگٹن جو کہ ایک انتہائی شریف آدمی تھا اس کا فارم تھا، اور دوسرے فارم کا نام تھا پنچ فیلڈ جو کہ ذرا چھوٹا فارم تھا، اور اس کے اونر کا نام تھا مسٹر فریڈرک۔ وہ بہت ہی چالاک شخص تھا، یعنی فاکس ووڈ کا جو مالک تھا اس کا نام مسٹر پلنگٹن تھا، لیکن وہ بہت اچھا آدمی تھا، جبکہ پنچ فیلڈ جو تھا اس کا مالک جس کا نام مسٹر فریڈرک تھا وہ بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اور یہ دونوں فارمز کے جو اونرز تھے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جس طرح سے اینیمل فارم کے جانوروں نے یعنی مینر فارم کے جانوروں نے ریوولٹ کر کے بغاوت کر کے اس فارم پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے اینیمل فارم بنا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارم کے جانور بھی اسی طرح سے ریوولٹ کر کے ہم سے اس فارم کو چھین نہ لیں۔ اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ چونکہ اینیمل فارم کے اندر رہنے والے تمام جانور بہت خوش ہیں، اس لیے ہمارے فارمز کے جانور کہیں ان سے انفلوئنس ہو کے اسی بات پر مائل نہ ہو جائیں کہ ہم بھی اپنے مالک سے اپنے فارم کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں نے مسٹر جونز جو کہ مینر فارم کا اونر تھا اس سے مشورہ کیا کہ ہم سیکرٹلی اینیمل فارم پر حملہ کرتے ہیں اور اس فارم کو جانوروں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کی باتوں کا مسٹر جونز پر اثر ہوا اور اس طرح سے مسٹر جونز ان دونوں کی مدد سے اینیمل فارمز پر حملہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے جانور ان تینوں پر حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑے جانور انہیں ککس مارتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جانور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جیت رہے ہیں، تو تمام انسان آگے کو بڑھتے ہیں۔ یہی پگز کی یعنی سوروں کی چال تھی، وہ انہیں بالکل اس فارم کے درمیان میں احاطے میں یعنی صحن میں لے آتے ہیں۔ یہی سنو بال کا پلان تھا۔ سنو بال جب تمام انسانوں کو اینیمل فارم کے درمیان میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ خود مسٹر جونز پر پل پڑتا ہے، لیکن مسٹر جونز اس پر گولی چلا دیتا ہے جو کہ سنو بال کی بیک پر لگتی ہے، لیکن سنو بال ہمت نہیں ہارتا بلکہ وہ مسٹر جونز پر جمپ کرتا ہے اور اسے گوبر میں اس کی گن کے ساتھ ہی دھکیل دیتا ہے۔ اس کے بعد باکسر جو کہ ایک نہایت طاقتور گھوڑا ہے، وہ ایک لڑکے کو قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کے بعد اور مسٹر جونز کے اس گوبر میں گرنے کے بعد باقی انسان بھی ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے جانوروں کی فتح ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جانور فتح یاب ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہیں اور وہی گیت گانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انہیں اولڈ میجر نے سکھایا تھا۔ اس بیٹل میں اگرچہ جانور تو جیت جاتے ہیں لیکن انہیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسا کہ اس میں کچھ بھیڑیں جو تھیں وہ قتل ہو گئی تھیں، لیکن انہیں بڑی عزت افزائی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جنگ جیتنے کی خوشی میں جانوروں کو میڈلز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سنو بال اور باکسر کو فرسٹ کلاس میڈل دیا جاتا ہے جو کہ گولڈ کا بنا ہے، اور جو شیپ ہے اسے سیکنڈ کلاس یعنی سلور کا بنا ہوا میڈل دیا جاتا ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد جو مسٹر جونز کی بندوق تھی یعنی جو اس کی گن تھی وہ فارم میں ہی رہ جاتی ہے، اسے اس فارم کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے اور یہ طے پاتا ہے کہ اب اس بندوق سے سال میں 2 مرتبہ شوٹ کیا جائے گا۔ جنگ کے بعد اس جنگ کو بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 5 میں جو سور ہیں ان کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو سور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کیا جائے اور جانوروں کو زیادہ سے زیادہ دبا کر رکھا جائے اور جتنا بھی پروفٹ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر صرف اور صرف سور ہی قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد کلوور بھی ایک گھوڑی ہے جو کہ مولی کو انسانوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس بات کو باقی جانوروں کے سامنے کنفرم کر دیتی ہے کہ مولی جو ہے اس کا اب اینیمل فارم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن جانوروں کی مزید یقین دہانی کے لیے جب کبوتر کھیت کے اوپر سے اڑتے ہیں تو وہ مولی کو انسانوں کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو مولی ہے وہ مزید جانوروں میں رہنے کے قابل نہیں رہتی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارم کو چھوڑ کر انسانوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب بھی سنڈے کی میٹنگ میں جانوروں کے درمیان یعنی خاص طور پہ سوروں کے درمیان کوئی بھی جنگ ہوتی تھی تو جتنی بھی بھیڑیں تھیں وہ نیپولین کا ساتھ دیا کرتی تھیں، لیکن زیادہ تر جو فارم کے جانور تھے وہ سنو بال کو فیور کیا کرتے تھے۔ نیپولین تو یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسٹر جونز کے گھر میں ہی رہے، لیکن تمام جانور اس بات سے ڈس ایگری کرتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ ہمیں اسی فارم کے اندر رہنا چاہیے، ہمیں مسٹر جونز کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اولڈ میجر نے ہمیں اس بات کی تلقین کی تھی کہ کبھی بھی انسانوں کی نقل نہیں کرنا، ان کے طور طریقے نہیں اپنانا۔ مسٹر جونز سے جنگ جیتنے کے بعد سنو بال ایک مشورہ دیتا ہے اور وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارم کو ماڈرنائز کریں اور ہم یہاں پر ایک پن چکی بنا لیں، یعنی ایک ونڈ مل تعمیر کر لیں جو کہ بجلی پیدا کرے گی اور اس بجلی سے ہمارے ریفریجریٹر اور ہیٹرز وغیرہ چلا کریں گے۔ اور جب وہ ونڈ مل کا نقشہ بنا کر تمام جانوروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو نیپولین اس نقشے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ جو نیپولین تھا وہ چاہتا تھا کہ فارم سے جتنی بھی رقم حاصل ہوتی ہے اسے ونڈ مل پر سپینڈ کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکٹھے کیے جائیں تاکہ دوبارہ کبھی اگر جانور اس فارم پر حملہ کریں تو اس کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن تمام جانور اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مزید ہتھیار اکٹھے کرنے کی بجائے ونڈ مل تعمیر کرنے چاہیے۔
اس بات کا نیپولین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سنو بال کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنے 11 کتوں کی مدد سے سنو بال کو اس کے فارم سے بھگا دیتا ہے۔ اس کے بعد زندگی بھر سنو بال نہ تو کبھی فارم میں واپس آتا ہے اور نہ ہی کسی جانور نے اسے دوبارہ دیکھا۔ سنو بال کے فارم کو چھوڑنے کے بعد پورے کے پورے اینیمل فارم پر ایک مارشل لا کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، یعنی نیپولین جو ہے وہی اس فارم کا ہیڈ بن جاتا ہے۔ وہ اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اولڈ میجر نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر سپیچ دی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ سنڈے کی چھٹی کو ختم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے اور سنڈے کو ہونے والی تمام میٹنگز کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں خود تمہارا ہیڈ نہیں بننا چاہتا بلکہ میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں، اور الیکشن کے لیے وہ اسکویلر کو اپوائنٹڈ کرتا ہے، اسے وہ الیکشن کا ہیڈ اپوائنٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسکویلر تمام جانوروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو نیپولین ہے وہی ہمارا اصل سربراہ ہے، اور وہ نیپولین کو کمانڈر نیپولین ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور جو بیسٹس آف انگلینڈ کا ایک نغمہ تھا اس کی جگہ اینیمل فارم کا نغمہ لایا جاتا ہے جس میں نیپولین کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیپولین بہت زیادہ انسانوں کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، انسانوں والی عادات اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نیپولین تمام سوروں کی ایک میٹنگ منعقد کرتا ہے جس میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب فارم کو کون چلائے گا، یعنی کون اس کا ہیڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ نیپولین اسکویلر کے تھرو اس بات کو بھی تمام جانوروں تک پہنچا دیتا ہے کہ جو ونڈ مل بنانے کا آئیڈیا تھا وہ اصل میں نیپولین ہی کا آئیڈیا تھا۔ سنو بال نے اس کا آئیڈیا چرا کر اسے اپنا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے نام سے بیان کیا تھا، جبکہ یہ آئیڈیا محض نیپولین ہی کا تھا۔ یہاں پر چیپٹر نمبر 5 ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں جانوروں کو پہلے سے بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ان کی سنڈے کی چھٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور انہیں کھانے کی بریک بھی بہت کم ملتی ہے، اور ان تمام جانوروں کو فصلیں کاٹنے کی بجائے ایک ونڈ مل کی کنسٹرکشن پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کنسٹرکشن میں انہیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ باکسر جو کہ ایک گھوڑا ہے جو کہ بیٹل آف کاؤشیٹ میں بھی بہت بہادری سے لڑا تھا، وہ ان تمام جانوروں کی انسپیریشن تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت سے کام کرتا تھا، اور اس کے 2 ہی سلوگنز تھے۔ پہلا سلوگن تو اس کا یہ تھا آئی ول ورک ہارڈر، اور دوسرا یہ تھا نیپولین از آلویز رائٹ، یعنی ایک تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں ہمیشہ بہت سخت محنت کروں گا، اور دوسرا وہ یہ کہتا تھا کہ نیپولین ہمیشہ درست کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن نیپولین تمام جانوروں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس فارم کی کچھ چیزیں انسانوں کو بیچنی پڑیں گی تاکہ ہم اس سے رقم بھی حاصل کر سکیں اور بہت سے ایسی چیزیں حاصل کر لیں جن کے تھرو ہم ونڈ مل کی تعمیر کو مکمل کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ جانوروں کو یہ بھی تسلی دیتا ہے کہ وہ خود انسانوں سے نہیں ملے گا بلکہ ایک وکیل ہے جس کا نام مسٹر ومپر ہے، وہ اس کے تھرو تمام چیزیں بکوائے گا اور اسی کے تھرو ہی رقم کی وصولی ہوگی۔ یہاں پر اس اینیمل فارم کے جو کمانڈمنٹس تھے وہ پہلا قانون ٹوٹ جاتا ہے کہ کوئی بھی جانور انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، یعنی 2 لیگز والے جو انسان ہیں ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن انسان کے ساتھ لین دین کر کے یہ پہلا قانون توڑ دیا جاتا ہے، فرسٹ کمانڈمنٹ وائلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سور دوسرا قانون بھی توڑ دیتے ہیں جب وہ مسٹر جونز کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ ایک باکسر جو کہ ایک گھوڑا تھا اور بینجرین جو کہ ایک گدھا تھا وہ انہیں سوئے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے سامنے اس کمانڈمنٹ کو وائلیٹ ہوتا تو دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کے اگینسٹ کچھ کر نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ سور دوسرے جانوروں پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے جانوروں کو مروا دیتے ہیں، لیکن جب ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے 7 کمانڈمنٹس میں یہ بات شامل تھی کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا، تو پھر انہوں نے قتل کیوں کیا؟ جب جانور مسلسل ان قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ سنو بال کو کیوں مارا گیا، اسے کیوں بھگایا گیا، حالانکہ وہ تو بیٹل آف کاؤشیٹ میں بہت بہادری سے لڑا تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے 7 کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈمنٹ تھا کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا، تو پھر سنو بال کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا؟ اس پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو قتل تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ سنگین جرم کرے گا تو اسے ضرور قتل کیا جائے گا، اسے ضرور سزا دی جائے گی۔
جیسے ہی اس ونڈ مل کا کام مکمل ہوتا ہے، اس پن چکی کے مکمل ہونے کے بعد ایک سٹارم آتا ہے، یعنی ایک طوفان آتا ہے، جس سے وہ پن چکی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کا ذمہ دار بھی سنو بال کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جن جانوروں پر اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سنو بال کی مدد کی تھی، انہیں نپولین کے 11 کتے ختم کر دیتے ہیں، انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان جانوروں کو قتل کرنے کے بعد نپولین جانوروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ بات پاور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگرچہ یہاں میں جانوروں کو سزا دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے انڈر رہ کر وہ زیادہ خوش ہیں، اور جب وہ مسٹر جونز کے انڈر رہتے تھے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، انہیں غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اب اگرچہ جانوروں کو سزائیں تو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسٹر جونز کے دور سے زیادہ اچھا دور گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ونڈ مل کی تباہی کا الزام سنو بال پر لگا دیا جاتا ہے، اور ایک آفر بھی کی جاتی ہے کہ جو بھی جانور اسے پکڑ کے لائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد فارم پر مسٹر ومپر کو دعوت دی جاتی ہے اور اسے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو وزٹ کروایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ فارم جو ہے اس پہ بہت زیادہ خوراک ہے، اس لیے تمام جانور خوراک کھانے کے بعد بھی بہت زیادہ محفوظ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ذخیرہ اور محفوظ شدہ خوراک کو ہم باہر بیچنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر چیپٹر نمبر 6 ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 میں سکویلر یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام مرغیاں اپنے انڈے جمع کروا دیں تاکہ انہیں انسانوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ اس پر مرغیاں بہت زیادہ احتجاج کرتی ہیں، وہ اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر انڈے دیتی ہیں تاکہ ان کے انڈے ٹوٹنا شروع ہو جائیں اور انسانوں کے ہاتھ نہ آئیں، لیکن اس بات کا جب سوروں کو پتہ چلتا ہے تو بہت سی مرغیوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اس لیے باقی جو مرغیاں ہیں وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ ان کے آگے ہتھیار پھینک دیتی ہیں اور وہ اپنے انڈے جمع کروانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد نپولین تمام انڈے لیتا ہے اور انسانوں کو فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو مرغیاں دوبارہ اس بات کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نپولین اور سکویلر یہ دونوں ہی تمام جانوروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سنو بال ہے وہ مسٹر جونز کے ساتھ مل گیا ہے اور دوبارہ پھر اس فارم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہماری ونڈ مل کو تباہ کرنے کے پلان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ نپولین ہی اصل ہیرو تھا جس نے بیٹل آف کاؤشیڈ میں جانوروں کو فتح دلوائی، جبکہ سنو بال جو تھا وہ بہت ہی پیچھے تھا، اصل جیت جو ہے وہ نپولین ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو جانور بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سنو بال نے جنگ میں بہت زیادہ خدمات پیش کی تھی، ان جانوروں کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سنو بال کے حمایتی ہیں اور وہ فارم کے لیے خطرہ ہیں اور وہ فارم پر حملہ کرنے میں سنو بال کی مدد کریں گے، اس لیے جو نپولین کے 11 کتے ہیں وہ ان جانوروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ باکسر جب سنو بال کے حق میں بولتا ہے تو وہ کتے اس پر بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن جو باکسر ہے وہ انہیں شکست دے دیتا ہے۔ اب جانوروں کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نپولین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ظالم اور خود غرض ہے، اور کچھ جانور تو اس بات کا بھی احساس کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسٹر جونز کے دور میں وہ کچھ بہتر زندگی بسر کر رہے تھے، یا کم از کم اگر وہ بہتر زندگی نہیں بسر کر رہے تھے تو انقلاب کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہاں پر چیپٹر نمبر 7 ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 میں ونڈ مل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، فصلیں بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ پیداوار آنے لگ جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ پروفٹ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ فصلیں اور فارم کی دیگر اشیاء بہت تیزی سے انسانوں کو فروخت ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے بہت سا پیسہ اس فارم میں آتا ہے، اور ان تمام پیسوں کو 5 پاؤنڈز کی کرنسی میں کنورٹ کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن مسٹر ومپر جو کہ بروکر تھا، جو کہ فارم ہاؤس کی تمام اشیاء باہر فروخت کروایا کرتا تھا، وہ آ کر بتاتا ہے کہ انسانوں سے جو بھی کرنسی، جو بھی مال و دولت انہیں حاصل ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام کرنسی فیک تھی، یعنی جعلی تھی۔
یہ بات نپولین کو بہت پریشان کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی بھی خبر ملتی ہے کہ مسٹر فریڈرک جو کہ 7 والے فارم کا مالک ہے وہ اس فارم پر حملہ کرنے کے بارے میں پلان کر رہا ہے، لیکن نپولین ہمت نہیں ہارتا بلکہ وہ بھی جنگ کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ بیٹل شروع ہو جاتی ہے جسے بیٹل آف ونڈ مل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسٹر فریڈرک جو کہ 7 والے فارم کا مالک تھا وہ اس فارم پر بارود کی مدد سے حملہ کرتا ہے اور یہ جو ونڈ مل تھی اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ ونڈ مل تو مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جانور پھر بھی اس جنگ کو جیت لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، جیسا کہ باکسر جو کہ ایک گھوڑا ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کی خوشی میں فیسٹیول منعقد کیے جاتے ہیں اور اس جنگ کو بیٹل آف ونڈ مل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 کمانڈمنٹس میں ایک اور کمانڈمنٹ کو وائلیٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی سور ہیں بہت زیادہ شراب کے نشے میں دھت رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس پر اس کمانڈمنٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جانور شراب تو پی سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ شراب نہیں پی سکتے۔ یہاں پر چیپٹر نمبر 8 ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 میں ونڈ مل کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ باکسر اگرچہ بہت زیادہ زخمی تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتا اور بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ 12 سال کی عمر میں اسے پینشن ملنی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پینشن ملنے سے پہلے وہ اس ونڈ مل کو کمپلیٹ کر لے۔ اگرچہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 12 سال کی عمر میں جانوروں کو پینشن ملنی شروع ہو جائے گی، لیکن ابھی تک کسی بھی جانور کو پینشن بھی نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد جب بھی کوئی فارم میں مسئلہ آتا ہے تو سکویلر کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ تمام جانوروں کو مطمئن کر دے۔ وہ تمام جانوروں کو مطمئن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی باقاعدہ تعلیم کا بھی آغاز کر دیا جاتا ہے اور جو پگز یعنی جو سور ہیں وہ زیادہ ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں۔ جتنی بھی فارم کی چیزیں ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ باہر فروخت کیا جاتا ہے اور بارلے یعنی جو کو بھی صرف اور صرف سوروں کے لیے ہی مختص کر دیا جاتا ہے اور اینیمل فارم جو ہے یہ اب ریپبلک بن جاتا ہے، یعنی جمہوریہ اینیمل فارم بن جاتا ہے، یعنی اس میں اب باقاعدہ ڈیموکریسی آ جاتی ہے اور باقاعدہ تعلیم کے لیے اسکولوں کی بھی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ باکسر جو کہ ایک گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ کام کر رہا تھا لیکن ایک پتھر لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور سور اسے اٹھا کر ایک ایسی گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں جس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی کسائی کی گاڑی ہے، یعنی جانور سمجھ جاتے ہیں کہ اب اسے کسائی کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے جو کہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ دیں گے، لیکن سکویلر تمام جانوروں کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، اسے فروخت نہیں کیا گیا بلکہ اسے ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل بھیجا گیا ہے جہاں پر اس کا علاج ہوگا۔ 3 دن کے بعد باکسر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے سیکرٹلی دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب جانور اس بات پر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گاڑی قصاب کی گاڑی نہیں تھی بلکہ ہاسپٹل والوں نے خرید کر اسے ایمبولینس کی شکل دے دی تھی، لیکن اس کے اوپر جلدی کی وجہ سے پینٹ نہیں اتارا گیا تھا اور اس کے اوپر ایمبولینس کا پینٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ باکسر کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے تاکہ تمام جانور پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر چیپٹر 9 ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 میں کئی سال گزر جاتے ہیں، بہت سے جانوروں اور مسٹر جونز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تعلیم و تحقیق کا کام بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو سنو بال کی ڈیتھ کا قصہ تھا اسے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے اور اس پر ریسرچ ہوتی ہے۔ بہت سے جانور تو اس کیس میں پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سنو بال کا اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ اسے اس فارم سے کیوں بھگایا گیا تھا، اور اس پر لگنے والے جو الزامات تھے وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا جاتا۔ اب نپولین بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور جو سکویلر ہے وہ بھی بہت زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ پرانی پنچکی مکمل ہونے کے بعد اسے چلانے کی بجائے ایک نئی پنچکی کو تعمیر کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے اور تمام جانور اس پر دوبارہ سے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود جانوروں کی حالت بالکل ویسی ہی رہتی ہے جیسی کہ مسٹر جونز کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ صرف سور اور کتے ہی زیادہ سے زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی فارم کے وسائل ہیں ان تمام پر صرف اور صرف انہی جانوروں کا حق تھا، اور یہی اس بات کے اہل تھے کہ وہ تمام چیزیں فروخت کر سکیں اور اس کی رقم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سور ایک اور کمانڈمنٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ 4 ٹانگوں کی بجائے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ وہ اس کمانڈمنٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 4 legs good 2 legs better، یعنی 4 ٹانگیں اچھی ہیں لیکن 2 ٹانگیں بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فارم کافی حد تک ماڈرن ہو جاتا ہے، یہاں ریڈیو اور ٹیلی فون وغیرہ جیسی سہولیات آ جاتی ہیں، اور نیپولین مزید کمانڈمنٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، جیسا کہ وہ سگار کو پینا شروع کر دیتا ہے اور انسانوں کی طرح گلوز اور کوٹ پہننا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اسے مسٹر جونز کے کمرے میں ملے تھے۔ اب جانوروں کو وہ آزادی نہیں رہ گئی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ مسٹر جونز کے زمانے کی طرح ہی ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مسٹر جونز چھڑی اور ہنٹر کے ساتھ ان کی نگرانی کیا کرتا تھا، اور اب سور ان کی نگرانی اپنے ہنٹرز کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس فارم کا جو سب سے پہلا اصول تھا کہ کوئی بھی جانور انسانوں کی مشابہت نہیں کرے گا، ان سے نہیں ملے گا، اس کو بھی وائلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور انسانوں کو فارم وزٹ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور انسانوں کے ساتھ مل کر ایک دعوت کی جاتی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران آدھی درجن انسان بیٹھتے ہیں اور آدھی درجن سور بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں مل کر شراب بھی پیتے ہیں اور تاش بھی کھیلتے ہیں، اور اس فارم کا نام تبدیل کر کے اینیمل فارم کی بجائے دوبارہ سے مینر فارم رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کلوور جو کہ ایک گھوڑی ہے، جب وہ اس کمرے میں آتی ہے تو وہ انسانوں اور سوروں کے درمیان کسی قسم کا فرق کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے، یعنی اسے انسانوں اور جانوروں میں کسی قسم کا کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر اس ناول کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس ناول کا انٹروڈکشن اور سٹوری دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ناول کے کریکٹرز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اس کے مین کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے اولڈ میجر۔ یہ ایک بوڑھا سور ہے جو کہ سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ اپنا خواب شیئر کرتا ہے، اور اس خواب میں وہ ایک نغمہ سناتا ہے جو کہ بیسٹس آف انگلینڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نغمے کو وہ اولڈ میجر بچپن میں گایا کرتا تھا، اور وہ تمام جانوروں کو یہ نغمہ سنا دیتا ہے اور انہیں میمورائز بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نغمے میں یہی بات کہی گئی ہے کہ تمام جانوروں کو چاہیے کہ وہ اپنی جنگ لڑیں اور بہت جلد انسانوں سے فتح حاصل کر لیں، تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ وہ انہیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ جانور ہی ہیں جو کہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ انسان صرف جانوروں پر مشقت کا بوجھ ہی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے بدلے جانوروں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ دوسرا کریکٹر ہے نیپولین، جو کہ اس کا سینٹرل کریکٹر ہے۔ اولڈ میجر کی ڈیتھ کے بعد یہی کمانڈر بن جاتا ہے اور یہی پورے کے پورے فارم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ پہلے تو جانوروں کو انسانوں سے آزادی دلاتا ہے، لیکن اس کے بعد انسانوں کی جگہ خود لے لیتا ہے اور جانوروں پر وہی ظلم کرتا ہے جو کہ پہلے انسان کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے سنو بال۔ سنو بال بھی ایک سور ہے جو کہ نیپولین کا ساتھی ہے، اور یہ نیپولین سے زیادہ چالاک ہے، لیکن اس پر بہت سے الزامات لگا کر اسے فارم سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فارم پر حملہ کرنے میں مسٹر جونز کی مدد کی تھی، اور اس کے علاوہ ونڈ مل کو تباہ کرنے میں بھی سنو بال کا ہاتھ ہے، اس لیے اسے یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے باکسر۔ یہ ایک گھوڑا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ محنتی ہے اور باقی جانوروں کی یہ انسپیریشن ہے۔ ونڈ مل بنانے میں اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ کی کوشش تھی کہ وہ پینشن لینے سے پہلے اس ونڈ مل کو چلتا ہوا دیکھ لے، اور اس کے 2 فکرے بہت ہی مشہور تھے۔
پہلا تو یہ ہے آئی ول ورک ہارڈر، میں بہت سخت محنت کرتا رہوں گا، اور دوسرا تھا کہ نیپولین از آلویز رائٹ، یعنی جو نیپولین ہے یہ ہمیشہ درست ہی کہتا ہے۔ لیکن جب ونڈ مل بناتے ہوئے اس کے اوپر ایک پتھر آ کر گرتا ہے تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اسے قصاب کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے، اور جب جانوروں کو پتہ چلتا ہے کہ جس گاڑی میں اسے لے جایا گیا تھا وہ قصاب کی گاڑی ہے، تو جانوروں کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی ہاسپٹل والوں کو سیل کر دی گئی تھی، لیکن اس پر پینٹ نہیں ختم کیا گیا تھا اور اس پر ہاسپٹل کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ لیکن قصاب کے پاس فروخت کرنے کے بعد 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اسے بڑے اعزاز سے دفن کر دیا گیا تھا۔ ونڈ مل کی تعمیر کے علاوہ جو دونوں بیٹلز ہوئی تھیں ان میں بھی اس نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس کے بعد کچھ سیکنڈری کریکٹرز ہیں، جیسا کہ مسٹر جونز کا کریکٹر، یہ ایک فارمر ہے جو کہ اس مینر فارم کا آنر ہوا کرتا تھا۔ پہلے تو وہ بہت اچھا فارمر تھا، لیکن اس کے بعد اس نے گیمبلنگ شروع کر دی، جوئے میں حصہ لینا شروع کر دیا، تو اس میں گھاٹا پڑنے کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے یہ بہت ظالم ہو گیا، اور یہ جانوروں کو ہنٹر سے پیٹتا تھا اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال نہیں رکھا کرتا تھا۔ نیکسٹ ہے سکویلر۔ سکویلر بھی ایک سور ہے اور یہ اپنے بیان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہت اچھا ڈیبیٹر یا بہت اچھا سپیکر ہے۔ جب بھی نیپولین پر کوئی برا وقت آتا ہے تو تمام جانوروں کو قائل کرنے میں سکویلر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ کریکٹر ہے بینجامن۔ یہ ایک گدھے کا نام ہے جس نے سب سے لمبی عمر پائی۔ اس نے اس فارم ہاؤس میں تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فارم میں کیا کچھ برا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اس کے بعد مائنر کریکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کلوور کا نام آتا ہے، جو کہ ایک گھوڑی تھی۔ یہ ایک مدر فگر تھی، یہ باکسر کی بہت اچھی دوست تھی اور نیپولین کی حرکتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، لیکن یہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتی تھی، یہ بھی اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی، اور جب بھی 7 کمانڈمنٹس کو وائلیٹ کیا جاتا تھا تو یہ بہت برا محسوس کرتی، لیکن جب اسے سمجھایا جاتا تو یہ سمجھتی کہ شاید اسے ہی ان کمانڈمنٹس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور گھوڑی ہے جس کا نام مولی ہے۔ یہ انسانوں کی حکومت کو پسند کرتی ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ہی اینیمل فارم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈاگز کے کریکٹر ہیں۔ ایک تو نیپولین کے 11 کتے ہیں، جو بھی ان کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ بھگا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سنو بال کو فارم سے بھگا دیتے ہیں، اس کے بعد باکسر پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مرغیاں اپنے انڈے فروخت کرنے سے انکار کرتی ہیں تو یہ کتے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ نیپولین کے کتوں کے علاوہ کچھ اور بھی کتے ہیں، جیسا کہ بلو بیل، جیسس اور پچر۔ یہ بہت اچھے کتے ہیں جو کہ نیپولین کی مدد نہیں کرتے۔ اس کے بعد مرغیوں کا کریکٹر ہے جو ہینز ہیں، وہ انڈے دیتی ہیں، لیکن جب ان کے انڈے فروخت کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ ریولٹ کرتی ہیں اور اپنے انڈے بیچنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اونچی جگہ پر انڈے دیتی ہیں تاکہ انڈے گر کر ٹوٹ جائیں، اس سے ان کے انڈے فروخت نہیں ہو پائیں گے، لیکن جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ سرنڈر کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ مرغیوں کو سنو بال کی مدد کرنے کے الزام میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک موسس کا کریکٹر ہے جو کہ ایک کوا ہے، اور یہ جونز کا پالتو کوا تھا اور اس کا وہ بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا، روٹی کے ٹکڑے شراب میں بھگو کر اسے کھلایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کا کریکٹر ہے، یعنی جو شیپ ہیں، جب بھی کوئی کریٹیکل سچویشن آتی ہے تو وہ گیت گانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں 4 legs good 2 legs bad، یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ جس مسئلے پر بحث ہو رہی ہو اس سے نظر ہٹائی جا سکے۔ اس کے علاوہ اس میں مریل کا ایک کریکٹر ہے، یہ ایک سفید رنگ کی بکری ہے جو کہ تمام جانوروں کے سامنے 7 کمانڈمنٹس پڑھ کے سناتی ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے کریکٹر میں ایک مسٹر فریڈرک ہے جو کہ مینر فارم کا ایک ہمسایہ تھا، اور اس کے فارم کا نام تھا پنچ فیلڈ فارم، اور اس نے مینر فارم پر یعنی اینیمل فارم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ونڈ مل کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور ہمسایہ ہے جس کا نام ہے مسٹر پلکنگٹن۔ یہ ایک نہایت شریف آدمی ہے اور یہ اپنے طور پر
مینر فارم کو یعنی اینیمل فارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ مسٹر جونز اور مسٹر فریڈرک کے بہکاوے میں آ کر ونڈ مل پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسی اور بلو بیل 2 کتوں کے نام ہیں، ان کے بچوں کو نیپولین تعلیم دینے کے لیے ان سے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک منیمس کا کریکٹر ہے، یہ بھی ایک سور ہے جو کہ بیسٹس آف انگلینڈ کی جگہ اینیمل فارم کا نغمہ انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ اس کے بعد مسٹر ومپر کا کریکٹر ہے جو کہ ایک بروکر تھا، یعنی وہ اینیمل فارم سے چیزیں خرید کر مختلف انسانوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ کریکٹرز کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس ناول کے سمبلز کو۔ سب سے پہلے ہم اینیمل فارم کو دیکھتے ہیں۔ اینیمل فارم رشیا اور سوویت یونین جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے انڈر تھی اس کا سمبل ہے۔ اس کے بعد جو بارن ہے جس کے اوپر 7 کمانڈمنٹس لکھے گئے تھے وہ جدید دور کی نسل کے لیے ایک ہسٹری کا سمبل ہے۔ اس کے بعد جو ونڈ مل ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا سمبل ہے، یعنی اس کو بنانے میں جانوروں کی بہت زیادہ محنت ہوئی، یعنی پبلک کی محنت ہوئی، لیکن اس کا فائدہ صرف اور صرف اونچے طبقے کے لوگوں کو ہی ہوا، تو یہ ایکسپلائٹیشن کا سمبل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہیومن کریکٹرز میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو اولڈ میجر ہے وہ کارل مارکس کا سمبل ہے، نیپولین جو ہے وہ سٹالن کا سمبل ہے، اور جو مسٹر جونز ہے وہ سار نائکولس II کا سمبل ہے۔ اس کے بعد مسٹر فریڈرک اڈولف ہٹلر کا سمبل ہے، اور مسٹر پلکنگٹن کیپٹلسٹ گورنمنٹ جو کہ اس وقت انگلینڈ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں چل رہی تھی اس کا سمبل ہے۔ اب ہم آتے ہیں اینیمل کریکٹرز کی جانب۔ ان میں سب سے پہلے جو مولی ہے وہ پیٹٹ بورجوا کلاس کی سمبل ہے، اور جو ڈوگز ہیں یعنی جس میں بلو بیل، جیسی اور پچر کے نام شامل ہیں یہ پولیس کی سیکرٹ آرگنائزیشن کا سمبل ہے، اور جو موسیز ایک کوا ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا سمبل ہے، وہ ایکسپلائٹیشن جو کہ کمیونزم کے آنے کے بعد ریلیجن پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں سیٹائر ملتا ہے، یعنی وہ باتیں جو سوویت یونین اور کمیونزم کے خلاف جارج اورویل ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہا تھا وہ اس نے اس ناولہ کے تھرو ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اس میں ٹائرنی یعنی ظلم ہے کہ چھوٹے لوگ ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور اس کے عوض انہیں کوئی اجر حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو انہیں دبا دیا جاتا ہے، ان پر سنگین الزامات لگا کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں فالس ایلیگیشنز کا تھیم ملتا ہے کہ جو کوئی بھی بغاوت یا انقلاب کی کوشش کرتا ہے اس کو جھوٹے الزام لگا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں چینج آف ماسٹرز یا کمانڈرز کا بھی ہمیں تھیم ملتا ہے کہ غریب آدمیوں کو حکومت کے بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ صرف حکومت کے بدلنے سے بلکہ انقلاب سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہی لوگ جو انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں انہیں کسی قسم کا اس انقلاب سے فائدہ نہیں ہوتا، صرف انقلابی تحریک کے جو لیڈرز ہیں انہی کو فائدہ ہوتا ہے، وہی برسر اقتدار آ کر تمام وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ لیکچر اینڈ ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔